معزز خواتین و حضرات، اب پروگرام کے آخر میں جس عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، وہ شخصیت در حقیقت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ روحانی علوم پر مبنی تقریباً 33 کتابوں کے مصنف، ہم سب کے لیے قابل قدر اور قابل احترام جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہے۔ جس طرح مختلف معاشروں میں مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانوں پر اپنے انعامات کا نزول فرمایا ہے، اسی طرح آج کی اس انسانیت سوز معاشرے میں، آج کی اس پرآشوب دور میں ان کی موجودگی، ان کا وجود ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی انعام سے کم نہیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، محترم خواتین، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ اور میں دونوں مل کر دعا کریں کہ اس مبارک محفل میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ سے وہ کچھ عرض کروں جو میرے اندر کی دنیا کے تاثرات ہیں۔ میں جو کچھ عرض کروں آپ بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت نبوی کی محفل میں ہم سب کی حاضری بھی بلا شبہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، کہ بندے جو اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ میں دورے کے اوپر کراچی سے باہر تھا، تقریباً 3 ملکوں کا میں نے دورہ کیا، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی، اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں تقریباً صحیح یاد نہیں 12-14 شہروں میں، یوں کہیے کفرستان میں اذان دے آیا ہوں۔ جتنے میرے بس میں تھا میں نے اس پر عمل کیا، باقی اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشن ہو، اور یہ روشنی جو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اضافہ ہو، اور امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات بھی دین کی روشنی سے منور ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا کردار اور مسلمان کا عمل مثالی ہو۔ اس لیے کہ جب اسلام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا کردار زیر بحث آتا ہے۔ ہم جب کسی کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام کے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ مل کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اخلاق حسنہ پر عمل کریں تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ جب مسلمانوں کی ذبوحانی یا یوں کہیے کہ منافقت کا تذکرہ غیر مسلموں کے سامنے آتا ہے تو وہاں جو بھی کچھ کہا جاتا ہے وہ سن کر سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک انگریز نے مجھ سے سوال کیا طنزاً کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ بتائیے مجھے کون سا مسلمان کریں گے؟ دیوبندی مسلمان کریں گے، بریلی مسلمان کریں گے، شیعہ کریں گے یا سنی کریں گے؟ آپ مجھے کون سا مسلمان کریں گے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے کو منع فرمایا ہے؟ کون سا مسلمان کریں گے جو اپنے بھائیوں کو غذاؤں میں ملاوٹ کر کے مسلسل سلو پائزنگ کر رہا ہے اور اس کی زندگی سے کھیل رہا ہے؟ آپ مجھے کون سا مسلمان کریں گے؟ وہ مسلمان جو مساجد میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سوائے شرمندگی کی بتائیے اور کیا چیز حاصل ہوگی؟ اس کی انگریز کی یہ بات سن کر میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکا سوائے افسوس کی اور شرمندگی کی۔ کوئی بھی مسلمان جب اسلام کی دعوت دیتا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے اگر کردار نہیں ہے تو کس بات کی دعوت دے سکتا ہے؟ سوائے ندامت اور شرمندگی کے اسے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کی مثال اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ہمارے دلوں میں توحید کی روشنی نہ ہو تو ہم اتنی دور دراز سے سفر کر کے یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر اللہ کی دی ہوئی توفیق موجود ہے۔ کام صرف اتنا سا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہم اس کی نقل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے مبارک دن ہم سب لوگ اس بات کا عہد کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور نبوت کے انوار سے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو، اپنی روح کو منور کریں گے۔